دیکھیں باتیں کھری کھری میزبان MS عطر قریشی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میرا سلام میرے ملک کے معماروں، دانشوروں، قلم کاروں، صحافیوں، علماء ذی وقار، میری سرحدوں کے محافظوں اور بالخصوص طاقت کا سرچشمہ عوام کے نام۔ ناظرین، پروگرام باتیں کھری کھری میں آپ کا میزبان MS عطر قریشی BBC اردو .live کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے چلے ہیں 22 مئی کے اس سہانے کے اوپر کہ جس میں ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز لاہور سے چل کر کراچی میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مختلف اداروں میں ہونے والے جو حادثات ہوتے ہیں ان کے اوپر کمیشن بنایا جاتا ہے اور پھر کمیشن کی رپورٹس آتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح کسی سرد خانے کے اندر پہنچا دی جاتی ہے۔ تو باتیں کھری کھری کا آج کا مقصد یہ ہے کہ PIA کا حادثہ جو کہ رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو ہوا اور بظاہر اب تک جو کچھ صورتحال سامنے آئی ہے اس میں مورد الزام اس پائلٹ کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جس نے فرما برداری کی اتنی انتہا کر دی کہ اس نے اپنے ٹاورز کی بات مانتے ہوئے جہاں سے اس کو انسٹرکشن دی گئی جبکہ وہ زمین پر ٹچ ہو چکا تھا کہ آپ دوبارہ فلائی کر جائیں، اس پائلٹ کے اوپر یہ الزام جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس نے جو انسٹرکشن کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں کیا۔ 22 مئی کے بعد اب جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ اب سے 2 دن بعد 22 جون کو تحقیقاتی ٹیمیں اس حوالے سے اپنی رپورٹ مکمل کر کر پیش کریں گی۔ قبل اس کے کہ اس کی رپورٹ ہمارے سامنے آئے، ہم نے اپنے ادارے کے توسط سے یعنی BBC اردو .live کے توسط سے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی، گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر ورک کر کے ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں PIA کے حادثے کے حوالے سے بات کروں، طیارے کے حادثے کے حوالے سے بات کروں، میں آپ کو تھوڑا سا اپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ماضی کی کارکردگی اور اس کے تمام وہ محرکات جو اس نے گزشتہ پچھلے 35 سے 40 سالوں کے اندر سر انجام دی ہے۔ PIA کی ناقابل یقین کارکردگی۔ ناظرین، دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا ملک جس کا نام مالٹا ہے، جس کی آبادی صرف 4.5 سے 5 لاکھ کے درمیان ہے اور رقبہ جو ہے کوئی 315 کلومیٹر مربع میل کا ہے۔ 1971-72 کے اندر مالٹا کو جب اپنے ملک کے لیے ایئر لائن بنانے کا خیال آیا تو اس نے دنیا بھر سے ٹینڈر جمع کیے اور یہ پورا اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے نام پر لکھا، جبکہ امریکن کمپنی اور دیگر یورپی کمپنیز بھی اس ٹینڈرز کے اندر شامل تھی۔ ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے صرف 2 سال کے عرصے کے اندر مالٹا ایئر لائن ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے تجربے کار انجینئرز اور ایئر اسٹاف کے مرہون منت بن کر پرواز کے لیے تیار ہو گئی، اور اسی طرح سے سول ایویشن اتھارٹی نے بھی ایک بہترین کردار ادا کیا
ایئرپورٹس اور دیگر سیکورٹی چیزیں جو سویلیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹ کیا، ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے تربیت دی، اور جو ہے وہ مالٹا ایئر لائن ناظرین ایئر مالٹا 31 مارچ 1973 کو بنی، اور پی آئی اے نے 1 اپریل 1974 کو اس کا پہلا طیارہ ٹیک آف کرایا۔ ناظرین مالٹا آج تک اس کی عوام پاکستان کو اور پاکستان ایئر لائن کو یاد رکھے ہوئے اور فراموش نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے اپنے اسکول یعنی 8ویں کلاس کے سلیبس میں ایک جو ہے چیپٹر رکھا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی جو خدمات، پاکستان انٹرنیشنل لائن کی جو خدمات تھی جو انہوں نے مالٹا کو فراہم کی، اس پر ایک ٹاپک ہے، ایک مضمون ہے جو ان کے بچے پڑھتے ہیں اور اس پر جو ہے مضمون کا امتحان دے کر وہ پاس ہوتے ہیں اور آگے ترقی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی خوش آئند بات ہے کہ اور یوں ان 34 برسوں میں مالٹا کی عوام نے کبھی بھی پی آئی اے کو فراموش نہیں کیا، ہمیشہ یاد رکھا، اور اب اس وقت مالٹا یورپ کے اندر جو ہے اپنی پروازیں جاری رکھے ہوئے، اور اس کی پروازیں انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ، یورپ سب جگہ جاتی ہیں، اور ایک اچھا اس نے اپنا مقام بنایا کہ یورپی ایئر لائنز کے اندر اس کا ایک نام ہے۔ ناظرین مالٹا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے پی آئی اے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اپنے ایجوکیشن سلیبس میں شامل کر رکھا ہے۔ ناظرین یہ اس گولڈن دور کی بات ہے کہ جب پاکستان ایئر لائنز نے پوری دنیا کو جو ہے حیران کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، سنگاپور ایئر لائن کی بنیاد ڈالنے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، کوریا، اس کے بعد ملیشیا، اور یہ سفر آگے آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سنگاپور ایئر لائن سے ہوتا ہوا ایمریٹس پر جا کر رکا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمریٹس جو یو اے ای کی ایک ایئر لائن ہے، اور یہ سنگاپور ایئر لائن اور ایمریٹس ایئر لائن اس وقت دنیا بھر کے اندر اپنے سروسز کا لوہا منوا چکی ہیں، اور مالٹا جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی ایئر لائن مالٹا ایئر لائن سے لے کے ایمریٹس ایئر لائن تک جتنی بھی ایئر لائنز بنانے میں ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے اپنی خدمات انجام دی، اور ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن ان سب کی مدر کہلائی۔ یہ تمام ایئر لائنز ترقی کے منازل طے کرتے کرتے دنیا کے اندر بہترین مقام حاصل کر چکی ہیں، اور اپنے ملک کے لیے بہترین جو ہے وہ زرعی مبادلہ کما رہی ہیں۔ ناظرین ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے نہ صرف جو ہے ان تمام ایئر لائنز کے اسٹاف یعنی پائلٹس اور گراؤنڈ اسٹاف اور ایئر اسٹاف سب کی تربیت کی، بلکہ اس کے روڈس میں بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور یہ وہ گولڈن دور تھا جس زمانے میں کہ دنیا بھر سے جو فلائٹ ٹیک آف کرتی تھی اس کے اندر 80% فلائٹ کا روٹ جو کہ وسطی ریاستوں کو جاتا تھا یا دنیا بھر میں جو فلائٹ ٹیک آف کرتی تھی وہ کراچی کو ضرور ٹچ کرتی تھی۔ کراچی ایک طرح سے ان کے لیے ایک ہب بنا ہوا تھا، اور جب کراچی پہ وہ ٹچ کرتی تھی، کراچی ان کے لیے ہب بنا ہوا تھا، تو آپ سوچئے کہ ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کو اس جہاز کے لینڈ کرنے کا یہاں پر اور اس کا اسٹے کرنے کا اور ان کے ایئر لائن کے اسٹاف کا یہاں اسٹے کرنے کا کتنا بینیفٹ ملتا ہوگا۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا شاندار ترین ماضی ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایمریٹس کو پی آئی اے نے اپنے جہاز
بھی رینٹ پر دیے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی دردناک اور تکلیف دہ ہے کہ بدرز آف دیز آل 7 انٹرنیشنل ایئر لائنس جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی، اور بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس میں نہ وہ سکت رہی، نہ وہ طاقت رہی، نہ ان کے جہازوں میں وہ جذبہ رہا، اور نہ ہی ان کے اسٹاف اور پائلٹس اور گراؤنڈ اسٹاف اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگاتے رہے اور موج مستی کے اندر خوب جناب عالی PIA کو لوٹتے رہے اور کھاتے رہے۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس کے بعد آنے والے دور کے اندر جو حکومت تھی اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سنہری دور تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد تنزلی کا جو دور آیا، اس دورے کے اندر کن لوگوں کی حکومت تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری وہ چمکتی دمکتی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکی تھی وہ بڑھاپے کے اندر داخل ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ہماری PIA کی ماضی کی کارکردگی۔ اب بات کریں گے جو ہمارے ساتھ سانحہ پیش آیا، جو حادثہ پیش آیا اس کے اوپر۔ ناظرین، ہمارے جن اداروں نے ہمیں حادثے کے حوالے سے ایک رپورٹ بنانے میں ہماری مدد کی، ان کے شکریہ کے ساتھ اب میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی سنجیدہ گفتگو ہوگی اور کھری کھری باتیں اس کے اندر ہوں گی، اور آپ سب حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کھری کھری باتوں میں میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آج مجھے ایئرپورٹ کے گرد دونوا میں جو بلند بالا عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور جو آبادیاں وہاں ڈیزائن کر کے تیار کی گئی ہیں وہ انتہائی ناگوار نظر آ رہی ہیں۔ میری آنکھوں کے اندر وہ حادثے کے فوٹیج جو ہم نے میڈیا پہ دیکھے وہ گھوم رہے ہیں، اور میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ ہم نے شہری آبادی کے اندر جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈیزائن کیا جس وقت تو وہ شہری آبادی سے یقیناً باہر تھا، لیکن اس کے گرد و نواح میں جو علاقے آباد ہوئے ہیں ان علاقوں کی آبادی کے لیے جن اداروں نے اس میں جن کی وہ زمینیں ہیں یا جن اداروں کی نگرانی میں وہ علاقے آتے ہیں انہوں نے کتنی گھناؤنی کردار ادا کرتے ہوئے کتنا گھناؤنا کردار ادا کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے گرد آبادی کو جو ہے وہ آباد کیا، اور اب ہمارا ایئرپورٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے نہ صرف جو وہاں ارد گرد میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اور نہ ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز یا جو بھی جہاز وہاں لینڈ کرتے ہیں ان کے لیے سیف ہو۔ کیوں کہ انتہائی قریب جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ کسی بھی وقت اگر وہاں سے چاہے کوئی بھی ان پہ رہنے والا رہائشی دہشت گردی کر کے ہماری کسی بھی اترنے والی فلائٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سول ایویشن اتھارٹی کے حکام نے قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لیا تھا؟ کیا NOCs جاری کی گئیں؟ اگر نہیں تو عمارتیں کس کی اجازت سے اور اتنی انتہائی بلند عمارتیں ایئرپورٹ کے اتنے قریب کیوں کر بنائی گئیں؟ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حادثے کو تخریب کاری کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے قوانین کے مطابق PIA کے ایئرپورٹ کے 15 کلومیٹر کے دائرے کے اندر بلند و بالا عمارتیں نہیں بنائی جاتی، اور اسی طرح سے 900 میٹر کے علاقے میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی تعمیر نہیں کی جاتی
جس کی وجہ سے ماں سوائے ان ٹاورز کے جو بلڈنگ ہے ایئرپورٹ کی اور ٹاورز کے، اس کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی تخریب کاری کی جا سکے۔ ناظرین، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت پیچیدہ باتیں ہیں۔ میں مختصر سا وقت کے اندر جو کچھ آپ کو پیش کر سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تفصیلی رپورٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آرٹیکل کے اندر لکھ کر آپ کے لیے پیش کروں گا۔ یہاں سے اس طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اطراف کے اندر بلڈنگ بنانے کے لیے جب بھی نقشے پاس کیے جاتے ہیں تو سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ ان کی NOC جاری کرتی ہے۔ کیا ان قوانین کو مد نظر رکھا گیا؟ یقیناً نہیں رکھا گیا، ورنہ اس قسم کی معاملات پیدا نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ جناب جو ہمارا پائلٹ تھا وہ انتہائی تجربے کار پائلٹ تھا، اس نے جناب علی متعدد اتنی پروازیں کر چکا تھا کہ اس کی اوپر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اس طرح سے الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ جناب اس نے جو ہے وہ ایئر ٹاور کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جہاز کو جو ہے لینڈ کرنے کی کوشش کی، یا جو بھی کچھ حادثہ رونما ہوا پائلٹ کی جو تھی اس میں غیر ذمہ داری نظر آئے۔ اچھا، بات یہاں پر جو ہے وہ یہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، چور سے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب علی چوری کی تحقیقات کرو تو یقیناً چور جو ہے وہ الزام رکھوالے کو ہی دے گا۔ اب یہاں پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو ذمہ داران جن کی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، اب آپ نے انہی کے ذمہ یہ تحقیقات لگا دی ہیں۔ ادارے کا سربراہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، انجینئر اسٹاف سب اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر آپ جس طیارے کا حادثہ ہوا ہے اس طیارے کی کمپنی کو اس میں شامل کرتے ہیں تو طیارے کی کمپنی لازمی طور پر طیارے کی فٹنس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہے گی جی کہ کوئی ٹیکنیکلی خرابی نہیں تھی، کوئی حادثہ ہوا جیسے شروع ہی کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ یہ پرندے ٹکرائے، دونوں انجن فیل ہو گئے، جبکہ حقیقت جو سامنے بعد میں آئی وہ کلیئر ہو کر آئی کہ جناب جہاز کے پائلٹ نے تو جہاز کو لینڈ کر لیا تھا، تقریباً زمین ٹچ کر چکا تھا، پھر اس کو حکم دیا گیا کہ واپس فضا میں چلے جاؤ، اور اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس میں وہ ناکام ہوا۔ ناظرین، یہاں اب جو سارا دار و مدار رہ گیا ہے وہ جو جہاز کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی کچھ ریکارڈنگ ہوتی ہے، جو کچھ معلومات جو ہے اس کے ذریعے ہمیں فراہم ہوں گی، اس کی روشنی کے اندر جو ہے اب تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور رپورٹ آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، بڑے مزاخیز بات یہاں یہ بھی ہے کہ بلیک باکس کو بھی ریڈ کرنے کے ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں، وہ بھی بیرون ملک بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو ڈیکوڈ کیا جائے اور پھر اس کے اندر جو بھی کچھ محفوظ ہے اس کو سامنے لایا جائے اور اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ حادثے کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ لیکن ایک بات جو کلیئر اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کی فٹنس سے لے کر حادثے تک جتنے بھی لوگ ذمہ داران تھے، جب آپ نے انہی کو تحقیقاتی کمیٹی کا ممبر بنا کے ان سے تحقیقات کرائیے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح اور فیئر رپورٹ سامنے آ سکے گی؟ ہمارا حال تو یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر اپنا بل بڑھانے کے لیے اننیسیسری آپ سے جناب علی 3-4 ٹیسٹ کروا لیتا ہے۔ جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو پرسکرپشن کے اندر دوائی لکھتا ہے تو 4 دوائیاں اس میں اینٹی بائیوٹک اور دوسری ڈال دیتا ہے۔ تو اب جب ہماری قوم کا حال یہ ہو تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حادثے کی بھی باقاعدہ فیئر ٹرانسپیرنس تحقیقات ہو کر عوام کے سامنے آئے گی؟ قطعی نہیں آئے گی۔ میں جب تک انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کے ممبران اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنتے جو کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ وہ پائلٹ کو بھی سیو کر سکیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی سول ایئر لائن کا طیارہ حادثے کا شکار ہوتا ہے
تو تمام تر ذمہ داری اب تک جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے وہ پائلٹ کی ہو جاتی ہے. پائلٹ کی غلطی، پائلٹ کی غفلت، پائلٹ غیر ذمہ دار، اور پائلٹ نے صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیزن نہیں لیا. جبکہ اس کے برعکس جو ہم نے اب تک پاکستان میں دیکھا ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے آیا ہے، کہ اگر کوئی تربیتی طیارہ جو فورسز کا ہوتا ہے، وہ پائلٹ جو تربیتی پائلٹ ہوتا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے گر کر تباہ ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے. میرا سوال یہاں پر اپنے اداروں سے یہ ہے کہ یہ جو پائلٹ جہاز اڑا رہا تھا، یہ جو پائلٹ جہاز چلا رہا تھا، کیا یہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا اس کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ اور جو اس سے وابستہ جتنے بھی لوگ اس طیارے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ کیا ان کی جانیں اتنی قیمتی نہیں تھیں کہ جتنی ایک تربیتی پائلٹ کی جان قیمتی ہوتی ہے، جس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے؟ تو میں سب سے پہلے اس پائلٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے یہ جہاز اڑایا اور جہاز اڑا کر لاہور سے کراچی تک لے کر آیا، اور جہاز میں چاہے وہ فنی خرابی تھی، جو بھی چیزیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اس نے جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی اور اس میں وہ اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ جہاز باقاعدہ سیفلی، جس کے ویل نہیں کھل رہے تھے، جس کے انجن دونوں ڈیمیج ہو چکے تھے، اس کو وہ زمین پر ٹچ کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس نے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ہائی کمان کا کہنا مانتے ہوئے جہاز کو دوبارہ ٹیک آف کیا اور پھر ایک راؤنڈ دے کے دوبارہ جب لانے کی جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ ان اداروں کی غفلت کی وجہ سے زمیں بوس ہو گیا کہ جن کی غفلت کی وجہ سے ایئرپورٹ کے اتنے نزدیک یہ عمارتیں بنائی گئیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی صورت میں جہاز کو کوئی فنی خرابی ہوتی ہے تو ایئرپورٹ کے قریب جہاز لینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جہاز کچے میں اتر گیا، حادثہ ہوتا ہے، جہاز جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس قسم کے کریش لینڈنگ کے اندر جہاز کو تو 60% 70% نقصان ہوتا ہے، لیکن جو اس پہ مسافر ہوتے ہیں ان کی 60 to 70% جانیں بچنے کا قوی امکان ہوتا ہے، جس کی کوشش میں وہ پائلٹ ہمارا کامیاب ہو گیا تھا. تو لیکن اس نے اپنے افسران یا اس کو جہاں سے ہدایت لینی تھی ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہوئے اس نے ان کے احکامات کی پیروی کی، جس پر اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ نے احکامات کی پیروی نہیں کی، نیچی پرواز کی، غلط ٹائمنگ پہ اترا. یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پر کس کی کیا غلطی تھی. لیکن جو حقائق 22 جون کو آنے والے ہیں، اب اس کی روشنی میں آگے ہم بات کریں گے. میں اسی بات پر اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں کوئی جب حادثہ پیش آتا ہے، سب سے پہلے حادثے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے فوری طور پر ان کو لائن حاضر کیا جائے، ان سے ان کے اختیارات واپس لیے جائیں، اور ایون دین اس ادارے کا جو ہیڈ ہے اس سے بھی اس کے اختیارات فوری طور پر واپس لینے چاہیے. اگر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا تو جس طرح سے ہماری پاکستان ریلوے میں حادثات ہوتے ہیں، ہماری اب انٹرنیشنل ایئر لائن میں مسلسل حادثات ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. کیوں کہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا کر، جس میں خاص طور سے مرنے والے کو جو ہے قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. جس طرح سے ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے جی ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آ گیا، یا کسی چھوٹے افسر کی نوکری سلب کر کے اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے بڑے لوگ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. میرا مطالبہ یہ اس پروگرام کے حوالے سے کہ پی آئی اے کے سربراہ سے لے کے جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ جو جہاز کی فٹنس کے اندر جن کا رول ہوتا ہے
فٹنس سرٹیفکیٹ دینے میں اور تمام چیزوں کو چیک کرنے میں، اور وہ انجینئر، ان سب کو تحقیقات میں شامل کیا جائے، لیکن ان کو تحقیقات میں شامل کرنے سے پہلے ان کے اختیارات ان سے واپس لے لیے جائیں۔ اگر وہ بری ذمہ ہو جائیں تو ان کو دوبارہ اپنی سیٹ پر جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ان کو سیٹ دی جائے۔ اگر الزامات ان کے اوپر آتے ہیں تو ان کو فارغ بھی کیا جائے اور ان کے اوپر قوی جرمانے بھی لگائے جائیں۔ اور یہی سلسلہ نہ صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے، ریلوے کے لیے اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ادارہ ہے، ان کے سربراہ کو اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر اس سے ریزائن نہیں لیا جائے، تو کم سے کم اس کو جو ہے اس عہدے سے اس عرصے کے لیے جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو اور رپورٹ جو ہے پوری طرح سے پیش نہ کی جائے، اس وقت تک اس سے اختیارات واپس لے لیے جائیں۔ ہاں، یہاں ایک اور بات بھی آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے حادثات کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نیوٹرل تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، اور اس نیوٹرل تحقیقاتی کمیٹی کے اندر بیرونی ممالک سے ایکسپرٹ، جن خاص طور سے پی آئی کی بات کر رہا ہوں، کہ جن پی آئی ایس کی ایئر لائنس کو پاکستان انٹرنیشنل نے ڈیولپ کیا، وہاں کے جو تجربے کار لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور ادارے کے سربراہ کو فوری طور پر جو ہے اس کے عہدے سے ہٹا کر یہ تحقیقات کرائی جائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس قسم کے حادثات کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔